باب فضل سجود، سجدے کی فضیلت کا بیان۔ سجدے کی خاص فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ روایت ذرا لمبی ہے، سب کا ترجمہ نہیں کروں گا، غور سے سن لینا۔ حاصل اس کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حل نرا ربنا، کیا قیامت کے ہم لوگ اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے؟ اور سوال کا منشا یہ تھا کہ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا، کہ ساری مخلوق وقت میدان میں اکٹھا ہوگی، تو سب کیسے دیکھ پائیں گے؟ دنیا کے دیکھنے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے دو مثالیں دی، فرمایا یہ بتاؤ کہ آسمان پہ اگر سورج چمک رہا ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہیں کچھ شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھا دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ پڑتا کہ نہیں؟ اچھا، تو اگر 14ویں کا چاند نکلا ہوا تو کیا سب دیکھ لیتے ہیں؟ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتا؟ فرمایا اسی طرح تم لوگ بھی دیکھ لو گے۔ یہ روایت پہلے بھی آئی تھی اور میں نے وہاں بتلایا تھا کہ یہاں صرف رؤیت کے ساتھ تشبیہ ہے، مرئی کی مرئی کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چاند و سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، لیس کمثلہ شیء۔ صرف یہ بتلانا ہے کہ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے بیک وقت کروڑوں انسان چاند کو اور سورج کو دیکھ لیتے ہیں اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اسی طرح محشر میں اللہ تعالیٰ کا سب دیدار کر لیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے کچھ حالات بیان فرمائے۔ اس کے آخر میں یہ آیا کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پل صراط قائم کی جائے گی، اور جتنے معبودان باطل کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اپنے معبود کے پیچھے ہو لو۔ تو سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے پیچھے، چاند کی پوجا کرنے والے چاند کے پیچھے، بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کے پیچھے چلیں گے، اور وہ سارے معبودان باطل اپنے عابدوں کو لے کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بچیں گے ایمان والے، صرف مسلمان بچیں گے، اور ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم لوگ کس انتظار میں ہو؟ ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ بدلے ہوئے جلوے کے ساتھ، جو مسلمانوں کے دل میں اللہ کا جلوہ ہے، سورج تو دیکھی نہیں ہے، لیکن ایک تصور جو ہے، ایک معرفت کا جو نور ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس سے بدلی ہوئی حیت کے اندر اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، فرمائیں گے چلو میں تمہارا رب ہوں۔ کہ دنیا میں تو ہم نے کسی اور کو رب مانا نہیں اپنے رب کے علاوہ، یہاں کیوں مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اصلی جلوے کے ساتھ تشریف لائیں گے، پھر پل صراط قائم کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر لوگ پار ہوں گے، اور سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ لیکن اس پل صراط سے گزرتے ہوئے جو گناہگار ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کٹ کے جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جو معمولی سزا پائیں گے، کچھ ٹھوکر کھائیں گے۔ بہرحال ان سب سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص آئے گا جو اعراف کے اوپر ہوگا، اور وہ کہے گا، اعراف کے اوپر ہوگا اور اس کا رخ ہوگا جہنم کی طرف، پیچھے جنت آگے جہنم، وہ بیچ میں کھڑا ہوا، کہے کہ پروردگار میرا چہرہ پھیر دیجئے، جہنم کی آگ مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر تیرا چہرہ پھیر دیا گیا تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ کہ نہیں پروردگار، قسم کھاتا ہے، جی قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد کہے گا کہ پروردگار مجھے جنت کے قریب کر دیجیے۔ بڑا بدعہد آدمی ہے، ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار میں آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں رہنا چاہتا، جنت کے قریب کر دیجیے۔ جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ بالکل نہیں، وعدہ کرے گا۔ کچھ دیر کھڑا رہے گا، پروردگار اندر کر دیجیے۔ اے ابن آدم تو بڑا بدعہد ہے، تو قسم نہیں کھائی تھی کہ ٹھیک ہے پروردگار لیکن میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں بننا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تمنا کر، آرزو کر، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔
جب اللہ تعالیٰ فرمائے فلاں چیز بھی مانگ لے، فلاں چیز بھی مانگ لے، فلاں چیز بھی مانگ لے، جب سب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ کو یہ بھی دیتا ہوں، اتنا ہی اور دیتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے کہ نہیں، آپ نے فرمایا اتنا ہی دیتا ہوں، 10 گنا اور دیتا ہوں۔ ایک تو یہ واقعہ ہوگا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر جو مؤبد اور مخلد فی النار ہیں وہ تو رہ جائیں گے، اور جو گناہگار مسلمان ہیں ان کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے۔ لیکن پہچان کیا ہوگی، کیسے نکالا جائے، کیسے یہ مسلمان پہچانے جائیں؟ فرمایا ان کے نشانات سجدہ کو دیکھو اور ان کو نکالو۔ جہنم پورے جسم کو جلا کر کوئلہ کر دے گی، لیکن جتنے حصے بدن کے سجدے کے اندر زمین پہ پڑتے ہیں وہ نہیں جلیں گے۔ گھٹنا محفوظ ہوگا، پنجہ محفوظ ہوگا، پیشانی محفوظ ہوگی، دونوں ہاتھ محفوظ ہوں گے۔ آثار سجود، جن چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے جو زمین کے اوپر پڑتے ہیں، یہ سب کے سب محفوظ ہوں گے، یہی ان کی پہچان ہوگی۔ یہ تو جہنم سے نکالنے کے وقت پہچان ہوگی، اور میدان محشر میں غرن محجلین وہ اعضائے وضو ان کے روشن ہوں گے۔ فرماتے کہ ایسے نازک وقت میں جب کہ جہنم سے نکالا جا رہا ہے، کوئی اور پہچان نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ دنیا میں جو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوں گے ان کی پیشانی محفوظ نظر آئے گی کہ اس کو آگ نے جلایا نہیں ہے۔ اس سے بڑی سجدے کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ خلاصہ میں نے پورا بیان کر دیا۔ بسم اللہ کی روایت